اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے پروگرام بزم عقیدت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بزم عقیدت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں، علماء کرام سے کرواتے ہیں، اور ہر اس شخص سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی مقام پر محنت کی ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں بھی بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، محنت میں عظمت ہے، اور جو محنت کرتا ہے اللہ اسے کامیابیوں کی طرف گامزن کرتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا، شارٹ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بس شارٹ راستے ہی کے چکر میں لگا کر اپنی زندگی کو آگے کی طرف تو بڑھا لیتا ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ محنت میں عظمت بھی ہے، محنت میں برکت بھی ہے، اور اسی برکت میں اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو یقین جانیے اللہ رب العزت اس برکت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو برکت تو مل جائے گی، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو ہمیشہ راضی رکھتا ہے، اپنے بندے کو ناراض نہیں کرتا، لیکن ایک لمٹ تک مل جاتا ہے۔ ناظرین، شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں آپ کبھی نہیں گن سکتے۔ اگر ہم اپنے جسم پر ناظرین نظر دوڑائیں تو یقین جانیے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم دوسرا ادھر ادھر باہر نظر کیوں لے کر جائیں؟ اپنے آپ کو اگر ہم شیشے میں دیکھیں تو یقین جانیے ہمیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عطائیں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں گی۔ ناظرین اکرام، اور شکر جو بجا لاتے ہیں وہ کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ شکر کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ شکر میں کتنی عظمت ہے، شکر میں کتنی برکت ہے، شکر گزاری کی کیا فضیلت ہے، شکر گزاری سے ریلیٹڈ قرآن کیا فرماتا ہے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، سینئر نعت خواں حضرات بھی موجود ہوں گے، ان سے نعتیں بھی سنیں گے، باتیں بھی کریں گے، پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے۔ کچھ سوال جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ مجھ تک پہنچ جاتے ہیں روحانی طور پر، تو میں اس چینل کی اسکرین کے پلیٹ فارم پر ایک پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، جو مقصد ہے وہ مقصد ہم اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، علماء اکرام سے سوال رکھتے ہیں، ہمیں جواب ملتے ہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری۔ اس پر بات کرنے کے لیے بہت پیاری شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں نے انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا، اور میں جب سے میں شو کر رہا ہوں، جہاں بھی کرتا ہوں، مفتی صاحب کا میرا ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، محترم المقام جناب مفتی سید جنید شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیر خیریت سے ہیں؟ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لاسٹ ٹائم 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا۔ جی نا، یہ بات بھی ہے، اور خیر آ گئے، یہ بڑی بات ہے، آپ کی محبتیں۔ انشاءاللہ آج آپ سے بات چیت کریں گے، شکر گزاری پر بات کریں گے، تو آپ کو بھی بتائیں، اپنے ناظرین کو بھی بتائیں۔ ہماری جو دوسری معزز مہمان ہیں بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے نعت خوانوں کو اپنے وقت سے لے کر آج تک، آج بھی ان کا وقت ہے، پہلی بھی ان کا وقت تھا، اس سے پہلی بھی ان کا وقت تھا۔ کوئی 5 ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے معزز مہمان ہیں، تعارف کراؤں گا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو 5 دہائیاں تو ہو چکی ہیں میرے خیال سے کہ اس فیلڈ میں آپ ان ہیں۔ نعت خوانوں کو بھی آپ نے پروموٹ کیا، پروموٹ کرنے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، لیکن اللہ وسیلہ بناتا ہے کہ آپ نے بہت سے نعت خواں حضرات کو، بہت سے علماء اکرام کو، اور بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو پروموٹ کیا۔ سینئر نعت خواں بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ اتنا ہی کہہ دیں تو کافی نہ ہوگا ناظرین، کہ یہ بہت اچھی انسان ہیں، بہت قابل انسان ہیں، اور اچھا پڑھنے والوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں، اچھا سننے والوں کی بھی رسپیکٹ کرتی ہیں۔ میری مراد محترمہ غزالہ عارف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپا ویسے تو آپ عرصہ دراز سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ ہر جگہ جاتی ہیں، بات کرتی ہیں۔ فرسٹ ٹائم مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کے روبرو ہو کر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر دوں۔ میرے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن آپ کی شفقتیں ہوں گی، میرے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ بات چیت آپ سے جاری رہے گی۔ آپ کو بھی بتائیں، ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہمارے تیسرے معزز مہمان میرے بھائی، ہر دل عزیز، ہزاروں دلوں کے چاہنے والے، ہر بندہ ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے ملتا ہے کہتا ہے یار بندہ بڑا
کمال کا بندہ ہے، بڑا سخی بندہ ہے، بڑے دل والا بندہ ہے، ہمیشہ مسکرانے والا بندہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، اور سینئر ثنا خاں بھی ہیں، میری مراد الحاج محمد وسیم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ حامد بھائی، پہلے تو بزم عقیدت آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، شکریہ آپ کو پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر ہماری سینئر غزالہ عارف جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انہیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور جو غریب فیملی کی بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو یہ ہنر سکھاتی ہیں، وہ بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یتیموں کا، بیواؤں کا، میں کیا تعارف کرواؤں۔ جبھی میں نے کیا سوشل ورکر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ سلامت رکھے اور انہیں بے پناہ عزتیں دے۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی، اور جیسے مفتی صاحب سید زادے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کا بھی سایہ سلامت رکھے۔ آمین۔ پھر آپ ماشاءاللہ جب گفتگو کرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے روکنا پڑے گا، تو آپ سے بھی بات چیت کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ کلام پیش کریں آپ تاکہ ہم پھر آگے کی طرف بڑھیں۔ آج کے قافلے جا رہے ہیں، میں اسی مناسبت کیا سے بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے طرح زبانیں، کانوں میں رسے گولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رسے گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، کعبے کا منظر
ہے میرے سر پر، کعبے کا منظر ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب کے لکھنے کی طواف بھی جاری ہے، کعبۃ اللہ کا نظارہ بھی جاری ہے، اور ایک ہم سب کے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی لکھ دیتے ہیں، کلام بھی لکھ دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے آج تر و تازہ ہے، اور جب وسیم عباسی صاحب پڑھیں غزالہ آپا تو کمال ہی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی کی فین ہوں، ایسا ہی ہے بالکل۔ چلیں جی، ہمارا موضوع ہے شکر گزاری۔ مفتی صاحب بتائیے گا نا، قرآن مجید و فرقان حمید میں شکر گزاری سے ریلیٹڈ قرآن کیا کہتا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آج بھی آپ بہت زبردست قسم کا موضوع جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس موضوع کی، یہ جو موضوع ہے ہمارا شکر گزاری، اس وقت ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اندر سے یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آل اوور دا ورلڈ آپ گھومیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مذہب، ہر قوم، ہر نیشن، سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ کیا کہ بھائی اگر کسی کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، کوئی احسان کیا جائے، کوئی نعمت ملے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ بے شک بے شک، یہ پوری دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو بھائی اگر ہم دنیا کے اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں، عالمی سطح پر اس کی بات کی جاتی ہے، تو ہم اگر بات کریں خالق کائنات، کیا بات، سبحان اللہ، مالک کا یعنی کریٹر آف دا ورلڈ، اللہ، کہ جس نے ہمیں بھی بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور اسی بات پہ ہم صرف کائنات کے ذروں ذروں پر غور کریں۔ کائنات کے ذروں ذروں تک اگر ہماری رسائی نہیں ہے تو ہم صرف اپنے اس جسم ہی پر غور کر لیں کہ اس نے ہمیں کس قدر عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بے شک، اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر، تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس سے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ بے شک، آج ہمارے ہاں پرابلم، جس طرح میں نے شروع میں بات کی، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سے، جو ہمارے سے آگے جو لوگ نکل چکے ہیں، جو ہمارے سے اوپر جو لوگ ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا دے دیا ہے، اسے نواز دیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اور وہ یہ ساری چیزیں۔ نہیں بھائی، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ بالکل، آج اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو گنوانے لگوں نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو سب سے بڑی نعمت جو ہمارے جسم کے اندر، وہ ہماری آنکھیں۔ اللہ اکبر، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، کیا گزرتی ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہماری سانسیں، ہماری سانس چل رہی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ہم نوالے بنا سکتے ہیں، ہم کما سکتے ہیں، اس پر ہمیں ہم اپنی ٹانگوں پر چل کر آج یہاں آئے، ہم سب، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے ناشکری کی، یہ ایک تو بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں اس سے نکل کر آگے چلنا پڑے گا، اور ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اسی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ فرما دیا نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں میں انہیں بہت زیادہ کر دوں گا، وسیع کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ جی، لیکن اس کے برعکس اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کو دھتکارو گے، ان کو تم ہلکا جان لو گے، تو پھر
اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ شکر کرنے والوں میں ہوں، نہ شکری کرنے والوں میں نہ ہوں۔ بالکل مفتی صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی، لیکن میری چھوٹی سی ایک مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کہیں نہ جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، بات چیت ان سے جاری ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہبہ مزمل قادری، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتی ہیں۔ ان سے ہم نعت بھی سنیں گے، لیکن ان سے نعت سننے سے پہلے غزالہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپا پلیز بتائیے گا، آپ عرصہ دراز سے محافل نعت کو آرگنائز کرتی ہیں، بڑی بڑی محافل آپ نے آرگنائز کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے وہ خاندان کہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ متوسط طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے ان کو بہت پروموٹ کیا۔ کیسا محسوس کرتی ہیں آپ اس جنریشن کو اور آج کی جنریشن کو؟ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا اس کام کے لیے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، اور میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں نے تقریباً 35 وائسز دی ہیں ایک بڑے چینل کو۔ 35 اسلامک چینل، آپ کو پتا جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے 35 آوازیں آؤٹ سٹینڈنگ دی ہیں چینل کو۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا۔ اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت کے جو ڈائریکٹر بڑے مشہور تھے، میں نام نہیں لوں گی، کوئی چینل پہ تھوڑی پابندی ہوتی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا نام دے دوں، تو میں نے کہا نہیں، میرا نام مت دیجیے، آپ اپنا ہی نام رکھیے، اللہ جانتا ہے میری نیت کو۔ اور دوسرا یہ سمجھ لیجیے کہ وہ 35 وائسز کا مطلب ہے 35 گھر اس وقت چل رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہیں آپ، بے شک ماشاءاللہ۔ اور میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ یہ میں، کیونکہ میں جب نعت خوانی کی فیلڈ میں آئی ہوں تو شادی کے بعد آئی ہوں، میرے ہسبینڈ نے مجھے الاؤ کیا، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، تو ان کی اجازت سے میں نعت خوانی کی فیلڈ میں آئی، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ ریڈیو پر بھی سلیکشن AA کیٹیگری میں ہوا، وہاں سے PTV اور STN، یہی 2 چینل ہوتے تھے اس ٹائم پر، اور اس ٹائم پہ کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا تھا جس پہ میں شامل نہیں ہوتی تھی وہاں پر۔ آپ سر فہرست رہی ہیں۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کی وجہ سے میں آئی فیلڈ میں۔ شادی کے بعد دیکھیے اگر ہسبینڈ اجازت نہ دیں تو عورت گھر سے بھی نہیں قدم نکال، مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا اعتماد تھا، اور میں نے ان کو یہ بات کہی کہ یہ میں جو 35 آوازیں آپ کو دے کر جا رہی ہوں، یہ میں اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ کر کے جا رہی ہوں۔ کیا بات ہے جی، بہت خوب۔ شکر الحمدللہ۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے۔ ناظرین، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے، اور اللہ کرے یہ جب تک سانس میں سانس ہے ہم اللہ کی عطا سے سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں۔ آپ نے عمرہ بھی ادا کیا اور نعت ہی کے صدقے میں ادا کیا، تو میں جاننا چاہوں گا، ناظرین جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ایک سلسلہ بنا تھا، کیسا ماحول بنا تھا کہ نعت کے صدقے آپ نے عمرے کی سعادت بھی حاصل فرمائی؟ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نعت خوانی کے حوالے سے ہی آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ بڑی تمنا کرتے ہیں ہم عمرے پر جائیں، کب جائیں، کیسے جائیں۔ باخدا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میں عمرے پر ایسے گئی کہ میں ایک جگہ، بہت بڑی جگہ پہ میلاد پڑھ رہی تھی، اور کسی کمپنی کا میلاد تھا، دیوان والوں کا۔ اچھا۔ تو وہاں پر ہر سال مردوں کو وہ لوگ بھیجتے ہیں عمرے پر اور حج پر، تو وہاں خواتین کے پروگرام میں موجود تھی، تو میں نے اناؤنس کیا، جو ان کے والدہ تھی ان سے، کہ آپ جو ہے لیڈیز کو بھی بھیجیں ان کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اور میں کہہ کہ وہ میں نعت ایک کلام پڑھ رہی تھی، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں۔ کیا بات ہے، مقبولیت کا وقت تھا۔ شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور وہ میری مطلب کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے مجھے روکا۔ اچھا، وہ اکثر ہوتا تھا، میں ہر سال ان کے یہاں پروگرام کرتی تھی، تو وہ فرمائش کرتی تھی پروگرامز کی کہ بھئی یہ نعت پڑھ دو، یہ نعت پڑھ دو۔ میں یہی سمجھی کہ شاید کوئی نعت کی فرمائش ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ان کی بیٹی نے کہا، امی نے یہ کہا ہے کہ اس سال عمرے پر آپ جائیں۔ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کا وہ کلام پڑھنا، وہ ادائیگی مقبول ہو گئی۔ میری فیلنگز ایسی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کے روں، لیکن میں نے اپنے اوپر اس لیے ضبط کیا
کہ اگر میں رو دی تو یہ آگے کا جو 1.5 گھنٹے کا میلاد ہے وہ کون پڑھے گا. یہ سارا ایموشنل پن میں شامل ہو جائے گا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رات میں بہرحال پروگرام ختم ہوا, رات میں جب سونے لیٹی عشاء کی نماز پڑھ کے, تو میں یہ سوچتی رہی کہ میں کس کے ساتھ جاؤں گی, ایک ٹکٹ مجھے یہ لوگ دے رہے ہیں, میں کس کے ساتھ جاؤں گی. بس پوری رات اسی کشمکش میں مطلب صبح مجھے واپس آنا تھا کیونکہ میرا اپنا اسکول تھا, ہماری پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے ناشتہ فجر میں ہی میں کروں گی اور مجھے گاڑی دے دیجیے گا, میں چلی جاؤں گی. جب ناشتے کی ٹیبل پر ہم فجر کے بعد ان کی والدہ ہم سب بیٹھے, تو میں ان سے جب واپسی کے لیے خداحافظ کہنے کے لیے جب ان سے گلے ملی, تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ دیکھو میں نے رات کو جو ہے وہ یوسف سے بات کر لی ہے, تو تم جو ہے وہ اکیلی نہیں جاؤ گی, تمہیں 2 ٹکٹ دیں گے, اپنے بیٹے کے ساتھ جانا. اللہ سبحان اللہ اللہ, اللہ نے اتنا کرم کیا اس نعت خوانی کے صدقے, ذکر رسول کے صدقے. جی بالکل آپا, یہ کمال ہے بے شک, جب بلاوا آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, اسی طرح میرا ماننا یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ آپ کے لیے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سوشل ورک تو میں کر ہی رہی تھی ایک طرح سے, اس پر آپ بات پراپر طریقے سے میں نے پھر ووکیشنل سینٹر اسٹارٹ کیا. اس پر بات کرتے ہیں, لیکن جو بات آپ مدینے کی حوالے سے کر رہی ہیں حاجی, کیوں نہ اسی بات کو آگے بڑھائیں. تو ہمارے ساتھ ہبہ مزمل قادری موجود ہیں. ہبہ, آپ کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ نعت کب سے پڑھ رہی ہیں؟ بچپن سے ہی پڑھ رہی ہیں؟ مائک پہ بولیں. میں نعت 8 سال کی عمر سے. 8 سال کی عمر سے, اور ابھی بھی پڑھ, انشاءاللہ آگے پوری زندگی نعت پڑھنی ہے. کس سے سیکھ رہی ہیں؟ کوئی سکھا رہی ہیں, والدہ والد کون زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ پہلے شروع میں تو مما سکھاتی تھی, اور اس کے بعد اب کوئی استاد ٹیچر آپ کو سکھا رہے ہیں. چلیں بہت اچھا, آپ کلام پیش کیجئے, پھر انشاءاللہ ہم کلام سننے کے فوراً بعد بریک کی طرف جائیں گے. جی پلیز. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, یہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا, اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا, کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
خوبصورت انداز میں آپ نے کلام موقع کی مناسبت سے پیش کیا. یہی کامیابی کی زینت ہے. اللہ آپ کو اور کامیابیاں عطا فرمائے. ناظرین بڑھتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین یاد کیجئے, آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک خاموش قوم ہوا کرتی تھی, اس کو کسی نے جگایا. ناظرین اکرام, ایک بے حس قوم ہوا کرتی تھی, اس کو کسی نے جگایا. آئے, دستک دی, دستک بڑے برے طریقے سے انہوں نے دی نا. کوئی آپ کے گھر پہ اور زور سے دستک دے تو یقیناً آپ کو تو غصہ آ جاتا ہے. کوئی آئے پیار سے دستک دے, خیر خیریت پوچھے, بھلے رات کے 4 بجے بھی آ رہا ہے تو آپ پیار سے بولیں گے یار مہربانی کر, یہ کوئی طریقہ ہے یار, صبح آ جاتے ہیں. لیکن کوئی آ کر زور سے دستک دے تو پھر آپ نے تو پھر اس کی گربان پکڑ ہی لینی ہے اور اچھا خاصا مارنا ہے. ایسا ہی کچھ ہم نے کیا تھا. کسی نے رات کے پہر آ کر ہلکی سی دستک دینے کی کوشش کی, تھوڑا غرور بھی تھا اس کے اندر, تکبر بھی تھا. جب تکبر بھی تھا, غرور بھی تھا, تو ناظرین پھر ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ پاکستانی فوج کسی سے کم ہے؟ پھر ہم نے ان کو دبوچا, ٹائٹ کر کے دبوچا. اور ہم نے کب دبوچا؟ ہم نے رات کے پہر نہیں, ہم نے صبح سحر کے وقت. سحر کا جو وقت ہوتا ہے نا, بڑا خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے. فرشتے بھی اس میں نازل ہو رہے ہوتے ہیں, برکتیں رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستانی افواج نے جو حملہ کیا ناظرین, پوری دنیا میں ایک پیغام چلا گیا کہ ہم سے مت ٹکرانا, بازو توڑ کے رکھ دیں گے, غلطی سے جو للکارے گا گاڑ کے رکھ دیں گے. اللہ ہماری پاک افواج کو سلامتیاں نصیب فرمائے. اور ہم اپنی بزم عقیدت کی پوری ٹیم کی طرف سے, میٹرو ون نیوز کی طرف سے, جتنے ہمارے معزز مہمان کیمرے کے اس طرف اس طرف, ان سب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی پاک افواج کو. میں علامہ صاحب, مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, تشکر, یوم تشکر ہم منا رہے ہیں, پاکستانی قوم منا رہی ہے, اور ہمارا آج کا موضوع بھی شکر گزاری ہے. جی اتفاق دیکھیں نا کیسا میچ ہو گیا, کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, یہ تو پورا مہینہ ہی جس طرح ڈکلیئر کیا گیا, ہم نے یوم تشکر, ہر دن ہم نے شکر کا منانا ہے. بے شک. اور شکر اس چیز کا کیوں نہ ہو جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اٹھے تھے اور اپنے غلطی کر بیٹھے, وی آئی پی جیٹس لے کر کے اٹھے تھے, اور ان کا یہ تھا کہ جی انہیں کبھی کسی نے گرایا نہیں ہے. بولا پتر تم کبھی پاکستان آئے نہیں تھے, آؤ تو تمہیں پتا چلے نا گرایا تھا یا نہیں گرایا تھا. وہ وہاں سے اڑے, پتر والا اچھا تھا, کیا وہ وہاں سے اڑے یہاں آئے, اور ان کا جو تکبر تھا, غرور تھا, اسے بھی تو خاک میں ملانا تھا نا. وہ رات کے وقت آئے تھے, ہم رات کے وقت نہیں اڑے, ہم صبح کے وقت. صبح ہم نے وضو کیا, ہماری پاک افواج نے وضو کیا, ہم ہی تھے, نماز پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت کی, بنیانم مرصوص نام رکھا, سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے جب ہم کھڑے ہوئے تو ایک نہیں, دو نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی نہیں. دنیا نے کہا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں, ایک نہیں, پورے 6 رافیل طیارے پاکستانی فوج نے گرائے. ٹرمپ صاحب بھی تو بار بار کہتے ہیں 6, وہ تو 8 تک پہنچ گئے. جی. اور میں اتنا حیرت زدہ ہوا, آج فیس بک میں دیکھ رہا تھا, اس پہ نریندر مودی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اپنی پوری قوم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ کس بات پر کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ آپریشن سندور جو کیا تھا ہم نے, اور ہم نے اس میں یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے کہا یار میں اس پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے شرم, ایک ہوتی ہے حیا. او مودی تجھے کیا پتہ ہے دونوں کیا چیزیں ہوتی ہیں, تیرا دور دور تک ان سے کبھی پالا ہی نہیں پڑا تیرا. تو الحمدللہ ہم یہ پورا مہینہ یوم تشکر کے طور پہ منائیں گے, ہم ماہ تشکر کے طور پہ منائیں گے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے یہاں پر کہنا چاہوں, اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں, کہ جس طرح شروع میں ہم نے کہا نا, جب انسان مسلمان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو ہم جب اسی طریقے سے اپنی اس جیت کو بھی شکر کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمیشہ دنیا پر حکومت کرنے والا بنائے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپا غزالہ عارف صاحبہ, میں چاہوں گا آپ بھی کچھ کمنٹس, کیونکہ آخری لمحات ہے, پروگرام اختتام کی جانب ہے, کچھ کمنٹس بتا دیجئے یوم تشکر کے حوالے سے. کیا کہتی ہیں آپ یوم تشکر کے حوالے سے, کیا فرماتی ہیں آپ؟ کس کے بارے میں؟ یوم تشکر جو ہم منا رہے ہیں آج, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اپنے فوج کے حوالے سے؟ جی. دیکھیے جب تک ہم اللہ کے احکامات پر چلتے رہیں گے اللہ ہمیں کامیابی دیتا رہے گا. بے شک, بے شک. جہاں ہم اس کے خلاف ورزی کریں گے تو لا محالہ پھر لیٹ ڈاؤن ہی ہوں گے. تو شکر الحمدللہ کہ ابھی پاکستان کا ایک نام ہے مسلم امت میں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایٹم بم پاکستان کے پاس سے واحد ابھی ہے, اب سیکنڈ سمجھیے کہ ایران بننے جا رہا ہے.
या बन चुका है, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें हम कम है। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपा। वसीम अब्बासी साहब, सुनना तो कलाम था लेकिन मैं चाहूँगा कमेंट दे दें पाक अफवाज के हवाले से, ये यौम तशक्कुर के हवाले से आप क्या फरमाते हैं प्लीज़। देखिए हामिद भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मुल्क भी कलमे की बुनियाद पे बना वाह, था, वाह, ला वाह, इलाहा बेशक। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर हमें ये भी फ़ख्र है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में हम ही हैं जो एटमी कुव्वत हैं, और फिर पूरी दुनिया में तस्लीम नहीं कर रही थी। तो बताया ना मगर फिर। ये जो इंडिया का जो हाल हमने किया है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया की अपने आप को सुपर पावर समझता है मुल्क अमेरिका, वो तो देखें हमारे आर्मी चीफ साहब के कसीदे और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कसीदे, सुबह उनका इंटरव्यू सुने तो वो हमें खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। शाम को यानी कि ऐसे लगता है कि वो ट्रंप अब हमारे ही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुल्क के एक तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत हुई, बेशक ऐसा ही है। पूरी दुनिया इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो खैर सगाली का पैगाम पहुंचा रहा है वो पाकिस्तान है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें वो मुल्क पाकिस्तान है। तो शुक्र अदा करना चाहिए, ये मुल्क हमें मिला, इस पर भी अल्लाह ताला का नेमतों का भी शुक्र अदा करना है, और इस मुल्क का भी शुक्र कि अल्लाह ताला इसको दुश्मनों की नजरों से महफूज रखे और ता फलता क़यामत फूलता सलामत रखे। रखे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपा गजाला, एक बात जी जी का प्लीज़ इजाफा करना जी जी चाहूंगी प्लीज़ करें। कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, जो खूबसूरती पाकिस्तान में है, जो कहीं नहीं जो है वो। खुशबू, जो चीजें पाकिस्तान में बाखुदा कहीं नहीं मिलती, बिल्कुल हम कहीं नहीं कितना मिलती, शुक्र अदा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हिबा मुजम्मिल आप भी मौजूद हैं, आप भी एक बार नारा लगा देना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, नारा लगाएं, आप भी अपने जज्बात के इजहार करें। मिली नगमा अगर कोई पाकिस्तान का आता है तो इस खूबसूरत प्रोग्राम में वो तो पेश याद है आपको मिली नगमा? नहीं याद तो नारा लगा दें, क्योंकि हम प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैं हमारे जो आज हमारे लिए हमेशा हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम में कुछ ना कुछ खाने के लिए हमारे पास आता है। आज पाकिस्तानी फ्रूट चाट वालों ने फ्रूट चाट भेजी है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए, और इनका कहना है कि ये बहुत अच्छी फ्रूट चाट देते हैं, और बिल्कुल मैं भी जाता हूँ, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी वहाँ जाकर खाते होंगे, मशहूर है। आप भी जाइए, लाजमी चखिएगा, बहुत अच्छी फ्रूट चाट होती है इनकी। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे मेहमानों के लिए फ्रूट चाट भेजी। अल्लाह इनके काम में बहुत बरकत अता फरमाए। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। हमेशा की तरह